کیونکہ یہ اعتراض صرف ہمارے قطب المدار پہ نہیں ہے، یہ بہت سارے ولیوں پہ آ جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج قطب المدار کا صدقہ اس مسئلے کو قرآن اور حدیث میں حل کر ہی جاؤں. عربی میں شادی کو نکاح کہتے ہیں. آج نکاح ہے، یہ لفظ نکاح کا اطلاق عمل ازدواج پہ ہوتا ہے. اب پہلے قرآن پھر حدیث سن لیں تاکہ گفتگو آسان ہو جائے، اور دھیان سے سنیے گا کہ جن لوگوں نے شادی نہیں کی، شادی کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر. سورہ نساء کی آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اب ترجمہ سن لیجیے. اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ان مسلمان کنیزوں سے شادی کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں. یعنی اس بندے کے اندر پاور ہے، شادی کرنا چاہتا ہے پر پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ شادی کر لے ان سے جو تمہاری کنیزیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو نکاح کرنا چاہتا تھا، پیسے نہیں ہیں، تو نکاح آگے چلا گیا. اب لفظ طول یاد رہے. اب سورہ نور کی آیت نمبر 33 پڑھنا چاہتا ہوں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح نہ کر سکتے ہوں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. تو پہلی آیت میں نکاح کرنے سے کس چیز نے روکا؟ طول نے. لفظ طول بولا، بات پیسے ہی ہے. دوسری آیت میں فضل، بات پیسے ہی ہے. تو طول ہو فضل ہو تو نکاح کر لو، اس سے پہلے بنا نکاح کے ہو. تو اگر نکاح جو ہے وہ ہر صورت میں فرض عین ہے تو یہ دو آیات میں اختیار کس چیز کا ہے؟ تو اختیار بتا رہا ہے کہ بعین ہی فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے پیسے ہونا ضروری ہے. پیسے نہیں تو تمہیں چھوٹ ہے، نکاح نہ کرو، پاک دامنی اختیار کرو. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو سورہ نور میں کہا خلاصہ کہ پیسے نہیں ہیں تو ویٹ کرو یہاں تک کہ پیسے آ جائیں. تو اب اگر بیان ہی نکاح واجب ہوتا تو قرآن کہتا نکاح کرو، ہر صورت میں کرو. نہیں، کہہ رہا ہے کہ جب ویٹ کرو. تو اختیار بتا رہا ہے کہ بیان ہی واجب نہیں ہے. تو نہایہ میں لکھا ہے کہ جب مہر ادا کرنے اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تب نکاح ضروری نہیں ہے. اختیار آ گیا. تو اب نکاح نہیں کر رہا تو کیا یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو اب تم نکاح کرو. اب ذرا بخاری سن لیجیے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کتابیں سن لی. حدیث سنیے ذرا. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اے نوجوانوں، جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے آنکھوں میں حیا آتی ہے اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے. اور جو شخص دولت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. یعنی جو پیسے نہیں ہیں، نکاح نہیں کر سکتا، اب کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے. آپ نے سن لی، میں نے آپ کو قرآن کی آیت پڑھ دی. رب کہتا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے تو پاک دامنی اختیار کرو جب تک کہ پیسے آ جائیں، پھر نکاح کر لو. تو اتنے پیریڈ میں آپ بغیر نکاح کے رہے اور خود پہ کنٹرول کیا. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے شادی کب کی؟ 25 سال میں، 30 سال میں. تو کیا 25 سال میں بالغ ہوئے تھے آپ؟ نہیں، آپ تو 18-19 میں ہو گئے تھے. تو اتنا عرصہ کیا کیا آپ نے؟ خود پہ کنٹرول کیا. تو اتنے عرصے میں آپ نے سنت چھوڑے رکھی، آپ گناہ گار ہیں؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے مجھے. خود پہ کنٹرول کیا آپ نے، اور جب آپ کی عمر بڑھ گئی آپ نے کہا میں کنٹرول نہیں کر سکتا، پیسے آ گئے، ہم نے شادی کر لی. تو اصل چیز یہ ہے نکاح میں. تو نکاح کی اور پھر حدیث میں حضور نے کیا کہا کہ بھائی نکاح کر لو جو طاقت رکھتا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اب وہ روزے رکھے. اب وہ روزے رکھے. تو روزہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی شہوت کو، زور کو توڑتا ہے. اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ قطب المدار رحمت اللہ علیہ نے جو شادی نہیں کی، اب آپ روزوں کی تعداد بتائیے ذرا، اور آپ بتا دیجئے گا
کہ ان کے پاس پیسے کتنے تھے، سب کچھ بانٹ دیتے تھے، پیسے بھی نہیں ہیں۔ دوسرا، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ اب آئیے کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ نکاح کی افضلیت میں اختلاف ہے۔ امام الغزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات نکاح سے افضل ہیں اس وقت تک جب تک آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو نکاح فرض تب ہوتا ہے جب نکاح گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو امام الغزالی بھی فرما رہے ہیں کہ نفلی عبادت افضل ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں نکاح اس شخص کو کرنا چاہیے جسے گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو۔ امام احمد کے نزدیک اس شخص کے لیے نکاح ضروری ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اب میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ خرچہ نکاح کا نہ ہو تو خرچے کا انتظار کرو، پاک دامنی اختیار کرو تب تک، اور حدیث نے بتا دیا کہ روزہ رکھنا شروع کر دو، اس سے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ چند گھنٹے نہ کھانے سے تو نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، تب شادی ضروری نہیں؟ تو سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے صدا کا روزہ رکھا ہوا تھا ان کا اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول ہوگا؟ صوفیاء کا حکم ہے جو خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے فوراً شادی کرنا ضروری ہے، صرف سنت نہیں فرض ہے۔ کہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، خوف خدا کا ہر وقت غلبہ ہو، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو شادی نہیں کرو۔ آپ نے کب کی؟ اللہ نے آپ کی صفت بیان کی ہے، سیدہ و حصورا، وہ عورتوں سے دور رہنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے تھے جب اوپر گئے ہیں، تو 33 سال تک آپ نے شادی نہیں کی، تو کیا آپ بالغ نہیں ہوئے؟ بھئی آپ بھی مجھے جواب دیجیے نا، 33 سال کے ہیں جب وہ اوپر چلے گئے تھے، تو کیا وہ 33 سال تک بالغ نہیں ہوئے تھے؟ تو شادی تو بالغ ہوتے ہی کر لیتا آدمی، تو آپ نے خود پر کنٹرول کیا۔ تو جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر لازم نہیں ہوتی شادی، اور جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر نکاح صرف سنت ہی نہیں فرض عین ہو جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف صفحہ اس کا 309 ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اپنے کامل تقوی اور ضبط نفس سے اپنی آتش شہوت کو سرد کر لے اس کے لیے تجرد ہی وجہ فضیلت ہے، اور وہ شخص جس کو مجرد رہنے سے فتنہ کا خطرہ ہو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا غوث پاک سے نکاح سنت ہے یا واجب؟ جواب آپ کا فیوز یزدانی میں ملے گا۔ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک ہے لازمی کرو، بعض کے نزدیک ہے کنٹرول کر سکتے ہو تو مجرد رہنا اولا ہے۔ غوث پاک کے نزدیک جب تک عبادت اور طلب میں ہے تو مجرد رہے، عبادت اور ریاضت کرے، جب مرتبہ پالے اب جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے۔ تو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ابتدا میں وہ رکا رہے، اور جب مقام کو پالے ولایت میں پھر اس کو اختیار ہے۔ تو معلوم ہوا کنٹرول کر سکتے ہو تو پھر مجرم نہیں، یہ کنٹرول خوف خدا سے ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ تو سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار پہ اعتراض نہ ہو، آپ نے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیا کیونکہ خوف خدا تھا، اور سیام میں آپ ہما وقت رہتے تھے، اور پیسہ تو کبھی جمع ہوا ہی نہیں۔ مکن پور میں مستقل قیام، آپ نے آخری اور 7واں سفر جو کیا حج کے لیے، اس حج میں مدینہ شریف سے آپ کو مکن پور